بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور پرانے سوال پر بات کریں گے۔ یہ جو پوری کائنات ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، کیا یہ سب کچھ بس ایسے ہی اتفاق سے ہو رہا ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی گہرا منصوبہ ہے، کوئی پلان ہے جو آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے؟ آئیے اس سوال کو علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی فکر کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس سوال کی جڑوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہلے خود تبدیلی کے تصور کو سمجھنا ہوگا۔ یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، بہت پرانا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے کے مفکرین اس کے بارے میں کیا سوچتے تھے۔ قدیم یونان میں فلسفے کے دو بڑے ستون تھے اور دونوں اس معاملے پر بالکل الگ الگ سوچ رکھتے تھے۔ ایک طرف تھے پارمیڈیز، جن کا کہنا تھا کہ دیکھو، تبدیلی تو بس ایک وہم ہے، ایک دھوکہ ہے، اصل میں کچھ بھی نہیں بدلتا۔ اور دوسری طرف تھے ہیراکلیٹس، جنہوں نے کہا نہیں، تبدیلی وہم نہیں بلکہ تبدیلی ہی اس کائنات کی واحد حقیقت ہے۔ یہیں سے صدیوں تک چلنے والی ایک بڑی بحث شروع ہوئی۔ پھر وقت آگے بڑھا اور جدید سائنس کا دور آیا۔ جیولوجی ہو یا بائیولوجی، سائنس نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ کائنات رکی ہوئی نہیں ہے، یہ ہر لمحہ بدل رہی ہے، یہ متحرک ہے اور مسلسل ارتقاء کے عمل سے گزر رہی ہے۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ تبدیلی ایک حقیقت ہے۔ لیکن جب سائنس نے خاص طور پر تھیوری آف ایوولوشن کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ تبدیلی ہو رہی ہے، تو اس نے ایک اور بھی گہرا سوال پیدا کر دیا۔ سوال یہ تھا کہ ٹھیک ہے، تبدیلی تو ہو رہی ہے، لیکن کیا یہ بس بے ترتیب ہے، اتفاقیہ ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ترتیب، کوئی منصوبہ چھپا ہوا ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ خود سائنسی کمیونٹی میں اس پر الگ الگ خیالات سامنے آئے۔ یہاں بھی دو گروہ بن گئے۔ ایک طرف فشر جیسے سائنسدان تھے جو کہتے تھے کہ یہ ارتقاء بس ایک کے بعد ایک تبدیلی کا نام ہے، اس کی کوئی منزل نہیں، کوئی قانون نہیں۔ لیکن دوسری طرف لائڈز موگن اور برگسن جیسے مفکرین نے کہا کہ نہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان تبدیلیوں میں ایک پیٹرن ہے، ایک سمت ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب مل کر کسی ایک مقصد کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ تو ہم اس سوال پر آ پہنچے ہیں، کیا کائنات بے مقصد ہے یا با مقصد؟ اور یہیں پر قرآن اپنا ایک منفرد نقطۂ نظر پیش کرتا ہے۔ آج کی ہماری یہ ساری گفتگو علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام مذہب کے لیے ایک چیلنج پر مبنی ہے۔ خاص طور پر اس کے چوتھے باب الہی ہدایت کا پہلا موضوع ہے ہدایت کے شواہد۔ ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو قرآنی نقطۂ نظر یہ کہتا ہے کہ کائنات صرف بدل نہیں رہی، بلکہ یہ ایک خاص منزل کی طرف بڑھ رہی ہے، اور وہ منزل ہے کمال۔ یعنی یہ تمام تبدیلیاں بے ترتیب نہیں ہیں، بلکہ ایک منظم ترقیاتی عمل کا حصہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں کمال سے کیا مراد ہے؟ تو یہ کوئی ایک ایبسولوٹ سٹیٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز اپنی اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پوری طرح سے پالے، یعنی اس کی خود شناسی ہو جائے۔ ایک بیج کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک مکمل درخت بن جائے، کیونکہ اس کے اندر یہی صلاحیت تھی۔ اچھا، اگر ہر چیز ایک مقصد کی طرف بڑھ رہی ہے تو اس سفر میں اسے رہنمائی کیسے ملتی ہے؟ یہ عمل ہوتا کیسے ہے؟ قرآن اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور جامع اصطلاح استعمال کرتا ہے، ربوبیت۔ یہ وہ الہی نظام پرورش ہے جو ہر شے کو اس کی نشوونما کے لیے سہارا دیتا ہے، اسے وہ سب کچھ فراہم کرتا ہے جس کی اسے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ضرورت ہے۔ اس پورے عمل کو قرآن کریم کی سورۃ الاعلیٰ کی یہ آیت صرف چند الفاظ میں سمیٹ دیتی ہے، اور اس میں 4 الگ الگ مراحل کا ذکر ہے۔ یہ 4 مراحل کیا ہیں؟ پہلا، خلق، یعنی کسی چیز کو وجود میں لانا۔ دوسرا، تسویہ، یعنی اس کی ساخت اور بناوٹ کو درست کرنا۔ تیسرا، تقدیر، یعنی اس کی صلاحیتوں کا تعین کرنا کہ یہ کیا کچھ بن سکتی ہے۔ اور پھر چوتھا اور آخری مرحلہ، ہدا، یعنی اسے اس کی تکمیل تک پہنچنے کے لیے رہنمائی فراہم کرنا۔ اور یہ جو 4 مراحل کا عمل ہے، یہ صرف انسانوں یا جانداروں تک محدود نہیں ہے۔ قرآن اسے ایک آفاقی، ایک یونیورسل قانون کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یعنی یہ ربوبیت کا نظام کائنات کے ہر کونے میں کام کر رہا ہے، ایک چھوٹے سے ایٹم سے لے کر ایک بہت بڑی کہکشاں تک، ہر تخلیق شدہ چیز کو اس کی مکمل نشوونما کے لیے یہ رہنمائی مل رہی ہے۔ اس رہنمائی کی فراہمی کے لیے قرآن جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ ہے وحی۔ اب عام طور پر ہم وحی کو صرف انبیاء سے جوڑتے ہیں، لیکن قرآنی اصطلاح میں اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔
یہ وہ فطری رہنمائی ہے جو کائنات کی ہر شے کو مل رہی ہے۔ یہ ساری گفتگو ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اگر کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو اپنی صلاحیتوں کی تکمیل کے لیے رہنمائی دی جا رہی ہے، تو پھر ہمارے اندر جو بے پناہ صلاحیتیں رکھی گئی ہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ تو کائنات کے بے ترتیب ہونے کے خیال سے لے کر ایک بامقصد سفر تک، یہ نظریہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہر چیز اپنی تکمیل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کا موضوع یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔